ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں تم بہت ساروں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافروں سے دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا حرام ہے اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، بت پرست، مجوسی، قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، ان سے دوستی رکھنا اور محبت کے تعلقات رکھنا منع ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالی کے غضب کا یہ سبب ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو ان کی طرف اترا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ کتنا واضح حکم ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئے تو وہ کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافروں، مشرکوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب ان باتوں کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ بڑی تشدد کی باتیں ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ آج بھی ہندو، مجوسی، مشرک اور یہودی مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ مشرکین مکہ اور یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے سچے دل سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے۔ اس آیت میں ان کی تعریف کی گئی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیں تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 11 مرد، 4 عورتیں۔ ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی زوجہ طاہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت رقیہ جو حضور کی شہزادی ہیں انہوں نے بھی ہجرت کی، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ حضرت ام سلمہ وہ ہیں جو حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہوئیں، یعنی ام المومنین بن گئیں۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ حضرت لیلہ، حضرت حاتب بن عمرو، حضرت سہیل بن بیضاء رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات ہیں جن کی تعداد ٹوٹل 15 ہے، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں سمندر کا سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین کی تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 مردوں تک پہنچ گئی، یعنی حبشہ میں 82 مرد مہاجرین پہنچ گئے، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے تھے۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفہ طائف دے کر وہاں کے بادشاہ کی طرف یعنی نجاشی کی طرف بھیجی۔ روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے مشیروں کو، وزراء کو خوب تحفہ طائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں بات کریں تو تم بھی ہماری تائید کرنا۔ پھر جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، بیوقوف بنا ڈالا ہے۔ ان پر ایمان لانے والوں کا ایک گروہ آپ کے ملک میں آیا ہے، وہ یہاں بھی فساد پھیلائے گا اور آپ کے لوگوں کو باغی بنا دے گا۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری قوم آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے اور ان کی بات نہ سنیں، ہماری بات پر بھروسہ کریں۔ وزراء نے اور مشیروں نے ان کی تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہاری بات سنی ہے، میں ان کی بھی سنوں گا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمانوں سے جب گفتگو ہوئی، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے اور اسلام کے متعلق باتیں بتائیں تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ کفار قریش نے مشیروں کو یہ کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ یہ پوچھے کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کفار قریش کا خیال تھا کہ جب مسلمان اپنا عقیدہ بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو بادشاہ کو غصہ آ جائے گا۔ لیکن کفار قریش کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بادشاہ عیسائی ضرور تھا، لیکن یہ ان عیسائیوں میں سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، نبی اور رسول مانتے تھے۔ تو کفار قریش کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے جب یہ سوال کرنے کے لیے کہا تو نجاشی بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور فرمایا کہ ہم سچ کہیں گے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہی بیان کریں گے۔
پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کے کلیمے ہیں، اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، مردوں کو وہ زندہ فرماتے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، دیگر معجزات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب کام وہ اللہ کے اذن سے فرماتے، وہ الہ خدا معبود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم کماری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنا یہ لکڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں عیسائی عالم درویش موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید سن کر وہ بے اختیار رونے لگے۔ پہلے وہ بہت ساری کتابیں لے کر آئے تھے کہ ہم ان کتابوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس نبی کا ذکر ہے یہ وہ نبی نہیں، لیکن جب قرآن پاک سنا تو اتنا روئے کہ وہ کتابیں بھیگ گئیں، اور نجاشی اور عیسائی علماء اور درویش ایمان لے آئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری حکومت میں، میرے ملک میں کوئی خطرہ نہیں، عزت کے ساتھ رہو، آرام سے رہو۔ مشرکین مکہ ناکام واپس آ گئے۔ مسلمان حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہے۔ فضل الہی سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی شرف حاصل ہوئے جو ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، یہ اس وقت ایمان لائیں تھیں جب حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ وہ حبشہ گئیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو شوہر تھا یہ عیسائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے شراب کا عادی ہو گیا، اور پھر عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اسی حال میں مر گیا۔ حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئیں اور حبشہ میں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت نجاشی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کا وکیل بنایا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ دیا، نکاح پڑھایا، اور 4000 درہم مہر مقرر کیا اور خود مہر ادا کیا۔ یہ سعادت حضرت نجاشی کو حاصل ہوئی۔ دوسری یہ کہ جب حضرت نجاشی کا انتقال ہوا تو مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے حبشہ میں، اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ پھر مسجد نبوی شریف سے باہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نجاشی کی زمین حضور کے سامنے پیش کی گئی، ان کا جنازہ پیش کیا گیا، اور حضور اس جنازے کو دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہ تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ موجود تھا، کیونکہ شرعی طور پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ
چھٹا پارہ مکمل ہوا اور آخر میں فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ عالم درویش غرور نہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اور غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جو آدمی علم رکھے اور غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، عاجزی رکھے، تو ان کی بدولت ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔